بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کوہ نور ٹی وی کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام استخارہ، جو کہ آپ ہفتے میں 6 دن براہ راست دیکھتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی جو پرابلمز ہیں، ان کا حل پیش کیا جاتا ہے قرآن و سنہ کی روشنی میں، اور آپ کو وظائف دیے جاتے ہیں، آپ کو اعمال بتائے جاتے ہیں، ساتھ میں جو رہنمائی کا سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ لائیو کالز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور خط کے ذریعے، یہ تینوں میڈیم آپ کے لیے ہیں تاکہ جو بھی آسانی کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کرام، مشائخ اعظام جو کہ قرآن و سنہ کی روشنی میں صحیح معنوں میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ آپ معاشرے میں موجود جعلی جو عاملین ہیں ان کے جو کہ ان سے آپ کا بچاؤ ہو، آپ ان کے نرغے میں نہ آئیں، آپ صحیح معنوں میں نماز اور درود و سلام اور وظائف کی طرف بڑھیں۔ اس لیے یہ استخارہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، عالم اسلام کے عظیم مذہبی اور روحانی اسکالر ہیں، بہت زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ ساہو چک شریف بڑے آنا سیالکوٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کی اسکرین پہ ہمارا نمبر ڈسپلے ہے، آپ فون اٹھائیے، کال کیجئے اور آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا ہمارے ساتھ اظہار کر کے آپ پیر صاحب کی بلا موجود ہیں، ان سے وظائف لیجئے، پھر عملی زندگی میں آگے بڑھیں۔ وظائف جب آپ کو دیے جائیں تو پھر وہ جب وظائف آپ کریں گے تو اس کی تاثیر تب ہوگی، اور جب آپ یقین کامل کے ساتھ وظائف کرتے ہیں، آپ کی پرابلمز ہیں، گھریلو ناچاقی ہے، شادی کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ اولاد کے مسائل ہیں، اولاد کی نافرمانی کی بات ہوتی ہے، اور جہاں پہ جسمانی روحانی امراض کی جو بھی آپ کا سوال ہم شامل کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ جواب دیں کہ جس جواب سے آپ کو نہ صرف تسلی ہو بلکہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ہو۔ علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب کی بلا موجود ہے۔ پیر صاحب فرمائیے گا کہ جو روحانیت ہے، جو وظائف کرنا ہے، پھر ایک وظائف کی ایک تاثیر ہے، پھر اس کی ایک مقدار بتائی جاتی ہے، پھر وقت بتایا جاتا ہے، اس کی تاثیر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ قبلہ علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو صدق دل کے ساتھ کیا جائے، واہ 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 واہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر کیا جائے، دونوں بڑی اہم باتیں، جس کے اندر تصنع، ریا، بناوٹ نہ ہو، کیا بات ہے، وہ جو معاملہ ہے وہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ امام حناتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نقل فرماتے ہیں۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 تاریکیاں ہیں اور ان کے لیے 5 چراغ ہیں، ٹھیک ہے، 5 اندھیرے ہیں، ان کے لیے 5 نور ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں یہ ایک بات جو ہے، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ پورا قول سنا دیتا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں ہمارے عمل کا حصہ بن سکے۔ صحیح، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک تاریکی ہے اور توبہ اس کے لیے نور ہے، واہ واہ، چراغ ہے۔ کیا بات ہے، دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ قبر ایک تاریکی ہے، نماز اس کے لیے چراغ ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ میزان ایک تاریکی ہے اور لا الہ الا اللہ اس کے لیے چراغ ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا آپ فرماتے ہیں کہ قیامت ایک تاریکی ہے اور نیک عمل اس کے لیے چراغ ہے، نور ہے۔ صحیح، پانچواں آپ فرماتے ہیں کہ پل صراط ایک تاریکی ہے اور یقین کامل اس کے لیے چراغ ہے۔ واہ 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 واہ، اب یہاں ہم جو بات کریں گے یقین کامل کی، یقین کامل جو نور ہے، جو نور ہے، چراغ ہے، ماشاءاللہ۔ اب جو عمل، جو وظائف یقین کامل کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ان کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو للہیت، خشیت کے ساتھ اگر کرتے ہیں، پھر اس کی ایک تعداد ہے۔ جی، ہمارے اولیاء اللہ کاملین نے جو اس کی تعداد متعین کی ہے، وہ اللہ رب العزت کے حضور اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ اگر کوئی صورت ہے تو اس کو انہوں نے ایک تعداد کے مطابق پڑھا ہے۔ جی، اس تعداد کا حکم جو ان کو ہے وہ سلسلہ در سلسلہ آ رہا ہے، اور یہ چلتا ہوا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہے۔ صحیح، اب جو
ظاہر عاملین ہیں ان کا اور کاملین کا کوئی مقابل نہیں ہے، واہ واہ واہ، ان کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، کامل کامل ہوتا ہے، کامل کامل ہوتا ہے جی۔ اب جو عامل ہے وہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھے وہ ایک برابر، جی لیکن کامل اس کا 3 مرتبہ پڑھ دے وہ ایک برابر۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک اور مثال میں پیش کرتا چلوں، حضرت جناب سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک سائل آیا، جی آپ اس وقت آستانہ ناز سے باہر تھے، جی کھیت میں کھڑے تھے، سائل نے سوال کیا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے تو مہربانی فرمائے میرے کو انتظامات ہو جائیں۔ چونکہ در حقیقت بات یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ لوگوں کے ظاہر کے معاملات بھی بہتر فرماتے ہیں، باطن کے بھی فرماتے ہیں۔ صحیح۔ اب بابا صاحب وہاں کھڑے تھے، ان کے پاس اور تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو دے دیا، صحیح، وہ سونا بن گئی۔ جی اب جب وہ لے کر چلا گیا تو گھر جا کر اس نے کہا اپنی زوجہ سے کہ بھئی بابا صاحب نے بسم اللہ پڑھی ہے تو سونا بن گئی ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم ایک چادر لے جائیں اور ہم بھی وہاں جا کر پورے کھیت پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس کو سونا بنا لیتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں ساری رات پڑھتے رہے لیکن صبح تک وہ مٹی کی مٹی رہی۔ جی جب صبح جناب بابا فرید الدین گنج شکر مسعود علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور آپ نے بھی بسم اللہ پڑھی تھی تو ہم بھی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، تو بابا صاحب نے وہاں فرمایا کہ بسم اللہ تو پڑھ رہے ہو لیکن زبان تو فرید کی نہیں ہے، زبان فرید کی نہیں، واہ واہ، یعنی وہ زبان ایسی زبان تھی، ہمارے طریقت میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ولی اسے کہا جاتا ہے 40 سال جس سے ظاہر و باطن میں کوئی گناہ نہ ہو، اور اس سے آگے بڑھ جائیں تو ہمارے سلسلہ چشتیہ اور قادریہ میں بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید اسے گردانا جاتا ہے جس سے 40 سال کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ صحیح، اب ایک بندہ جو ہے وہ حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے اور اللہ کی عبادت ریاضت میں مشغول رہتا ہے، تصنع ریا بناوٹ سے دور رہتا ہے، اب اس کا جو عمل ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے، للہیت کے ساتھ ہے، اس کا پڑھنا اور اس کی تعداد جو ہے ہمارے پڑھنے میں اور اس کے پڑھنے میں بہت فرق آ بہت جاتا ہے۔ اہم ناظرین بات کی پیر صاحب نے، سوال بھی اہم تھا کہ وظائف کی تاثیر کے بارے میں آپ نے خوب فرمایا کہ جب کاملین پڑھتے ہیں تو ان کا پڑھنا کیا ہی پڑھنا ہے۔ آپ کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ہمارا نمبر ڈسپلے ہے، آپ کال کیجئے اور آپ کے جو روزمرہ کے جو مسائل ہیں، جو روحانی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں اور استخارہ کے حوالے سے جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات کیجئے۔ اور ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ، یہ حکم قرآنی بھی ہے کہ اگر علم نہ ہو تو ان سے سوال پوچھیں، جو اہل ذکر ہوتے ہیں اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال پوچھنے کا حکم ہے۔ تو آپ استخارہ پروگرام جو ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اس کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ صحیح معنوں میں عوام کی رہنمائی کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا وہ جاری و ساری رہے اور آپ کو وظائف، آپ کو جو پرابلمز ہوتی ہیں، جو مسائل کا جو شکار ہوتے ہیں اس حوالے سے اس کا حل پیش کیا جائے۔ قبلہ پیر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جو گھر کے اندر ایسے مسائل ہو جائیں، پرابلمز ہو جائیں، بہت زیادہ بیماریاں آنی شروع ہو جائیں اور مال میں برکت بھی نہ ہو، بیماری پہ بیماری ہو جائے، تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے تاکہ گھر میں برکت ہو، گھر کے اندر نحوست کے اثرات ختم ہو اور برکت آ جائے؟ جی بالکل، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے، قادری صاحب فی زمانہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ پہلے ہمارے گھروں میں ابتدا ہوتی تھی قرآن مجید کی تلاوت سے، ایسا ہی ہے، نماز تہجد سے، نماز فجر سے۔ اب ہماری چونکہ ابتدائی فیس بک سے ہوتی ہے جی تو اس کے بھی بڑے اثرات ہیں۔ یہ چونکہ سوشل میڈیا اس وقت ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں گھر گھر میں یہ پرابلم نظر آ رہی ہے، جی تو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے روز سورہ جمعہ کی نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ سورہ جمعہ نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد جمعہ کے دن 3 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، دیکھیں فرض نماز اگر آپ مسجد میں پڑھ کے آتے ہیں تو کوشش کریں نفل اور سنتیں گھر میں آ کر پڑھ لیں۔ صحیح، اس کے ساتھ آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کی اولاد کی تربیت ہوگی، جی دوسرا آپ اپنے گھر کے اندر نماز اور جو ہے ادا کریں گے اور اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور سر بسجود کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا روزانہ معمول بنا لیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے، صحیح، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہر روز اپنے گھر میں 1 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں سکون ہوگا، نوسط دور ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین پیر صاحب نے بڑا کمال ایک عمل بتایا ہے کہ سورۃ الجمعہ جمعہ کے دن
نماز فجر کے بعد 3 دفعہ آپ پڑھیے، اور ساتھ میں ڈیلی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کی فضیلت اور جن کے بارے میں بہت زیادہ حکم ہے اور بڑی ان کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ڈیلی پڑھ لیں، بہت مختصر سا، ایک تو جمعہ کے دن پڑھنا ہے، تلاوت روزانہ کریں، تھوڑا تھوڑا جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، سبھی پڑھیں گے تو وہ نحوست جس کی زد میں انسان ہے، بہت زیادہ سوالات واٹس ایپ کے ذریعے موجود ہوتے ہیں، تو جو سوال بتائے جا رہے ہیں وہ میں آپ کے سوال پوچھتا جا رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات 2 اور سورۃ الجمعہ یہ آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ گھر میں برکت ہونا سب سے بڑی بات ہے، انسان کے گھر میں برکت ہو تو اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور جو برکات ہیں، جو فضائل ہیں ان صورتوں کے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ آپ کو قرآن سے جوڑا جائے، آپ کو صاحب قرآن سے جوڑا جائے۔ قرآن اور درود و سلام جو ان کا دامن تھام لیتا ہے، جن کا ورد زباں درود و سلام ہو جائے اور تلاوت قرآن پاک کا معاملہ ہو جائے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ پروگرام کے کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ساجد بات کر رہا ہوں ضلع ننکانہ سے۔ جی جناب بتائیے۔ سر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بتا دیں رزق کے لیے، رزق میں برکت ہو جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں رزق میں برکت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ، یہ ایک ناظرین کامن مسائل تو کامن ہی ہوتے ہیں سارے رزق کے حوالے سے۔ یہ اس وقت کووڈ-19 کے ان دنوں میں 2 سال ہو چکے ہیں کہ رزق کے معاملات بس ایسے ہی ہیں، تو رزق میں برکت سبھی مانگتے ہیں اور رزق میں برکت ہونی چاہیے۔ جب رزق میں برکت ہوگی تو انسان کے مسائل بھی حل ہوں گے اور انسان کا خوشحالی ہے اور اس طرف سفر بڑھے گا۔ تو قبلہ پیر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ رزق میں برکت کے لیے ان کو کیا پڑھنا چاہیے جناب؟ جی بالکل، رزق کے لیے یہ ہے کہ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں بتائیے اسماء الحسنی سے جی کوئی ایسا وظیفہ متعین کیا جائے، تو اس کے لیے یا رزاق ہو، یہ آپ روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں نماز فجر کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جائے، وہ دعا، وہ عمل، وہ وظیفہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اللہ نے اپنے حبیب کا درود تو قبول فرمانا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دعا ہوتی ہے اس کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اول و آخر درود پاک پڑھ کے 111 مرتبہ آپ یا رزاق کو نماز فجر کے بعد پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکات عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ آپ نے اسماء الحسنی کی روشنی میں پوچھا تھا کہ اسم آپ کو بتا دیا گیا، یہ آپ پڑھیں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اس حوالے سے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، شادی بیاہ کے مسائل آئے روز اب بڑھتے جا رہے ہیں، طلاق کی ریشو بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتوں کو بھی بچائیں، اپنے تعلق کو بچائیں اور اپنے اندر احساس پیدا کریں، اور اگر کسی مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں تو علماء دین سے، علماء حق سے، مشائخ سے سوال کر کے پوچھ سکیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اور جب انسان پوچھتا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے تو عمل کرنا آپ کا کام ہے، عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس حوالے سے اللہ پاک کی ذات کی بارگاہ میں انسان کو سربسجود رہنا چاہیے کہ خالق کائنات کی طرف سے کرم نوازی کا سلسلہ جاری ساری ہو جائے۔ ایک اور جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم قبلہ پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ آئے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ قبلہ فرمائیے گا کہ جو جنات کے حوالے سے گھروں کے اندر ایسا معاملہ بن جائے، ایسی صورتحال بن جائے، اگر کوئی فرسٹ آف آل تو یہ چیک کرنا ہی مشکل ہے کہ ہیں کہ نہیں، اگر ایسا معاملہ ہو تو اس کا بھی طریقہ کیا ہے، ساتھ میں اس سے بچاؤ کے لیے، اس سے بچت کے لیے انسان کو کیا پڑھنا چاہیے، یہ چیزیں بھی ہیں۔ اور ناظرین جیسے جیسے آپ کے سوال آتے جائیں گے ہم پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے۔ ایک کالر شامل کر لیں، پھر جو ایک واٹس ایپ پہ سوال ہے تو اس کو بعد میں کریں گے، پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی؟ کے بعد میں نے وعلیکم السلام، میں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے بہن، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے اس کے لیے مکان خریدا ہے، اس کی 7 سالوں سے روز جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسا بتائیں سے وہ مکان بک جائے اور میرا بیٹا بھی راضی ہو جائے بیچنے کے لیے۔ آپ کا بیٹا
अपना मकान बेचने के लिए राजी हो जाए। हाँ जी, और वो मकान भी सेल हो जाए। मतलब साथ वाले अच्छे लोग नहीं है, और ये नमाज़ी टाइप बंदा है, वो गाली वगैरह निकालते हैं, तो ये इसका रोज झगड़ा हो जाता है उनके साथ। तो नाम क्या है आपके बेटे का और आपका? उसका नाम अली इमरान और मेरा नाम तैरा नसीम। चलें ठीक है, आपको बताते हैं, अल्लाह पाक करम फरमाए, आपके लिए आसानी पैदा हो। और घर बनाने की बात होती है, फिर बेचने की बात भी हो जाती है, फिर सब क्या फरमाएंगे कि इनका ये मामला घर के वाले से हल हो जाए। ये सूरह तौबा की आखिरी आयत, सूरह तौबा की आखिरी आयत 11 मरतबा नमाज फजर के बाद, सूरह तौबा की जी ठीक है। सूरह तौबा की आखिरी आयत 11 मरतबा नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ ये 21 दिन मुसलसल पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपका ये मसला हल हो जाएगा। सूरह तौबा की आखिरी आयत, जी आखिरी कितनी आयत। बार दोबारा बोलेंगे पढ़ना? सूरह तौबा की आखिरी आयत 11 मरतबा नमाज फजर के बाद। ठीक है जी। नाज़रीन, पीर साहब ने और मेरी बहन आपको बता दिया है कि आप ये पढ़ें सूरह तौबा की आखिरी आयत के हवाले से। आप जब इसकी तिलावत शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जिस मसले का आप शिकार हैं और जो चाहती हैं कि ये हल हो जाए, अल्लाह के करम से और उसके हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये हल हो जाएगा। और फिर सब व्हाट्सएप वाला जो मैंने सवाल आपसे कॉदर से पहले पूछना चाह रहा था, तो पहले तो ये पता चले कि वो है भी मामला जिन्नात का कि नहीं, अगर हो जाए तो फिर क्या पढ़ना है कि उससे जो कि इंसान को निजात मिल जाए। जी बिल्कुल ऐसा है। उसके लिए ये है कि आप सूरह रहमान की तिलावत करेंगे नमाज फजर के बाद रोज़ाना 1 मरतबा। ठीक है। पानी रख लें, पानी पे उसको दम करके सब घर वालों को पानी पिला दें। सूरह रहमान एक बार सूरह रहमान एक बार, ठीक है। सूरह रहमान एक बार पढ़ के उसका आप पानी पे दम करके सब घर वालों को पिला देंगे। फिर उसके लिए उससे जो अगला मामला वो यह कि सूरह तगाबुन, ठीक है, ये नमाज मगरिब के बाद, नमाज मगरिब के बाद 3 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये असरात भी ज़ाइल हो जाएंगे, और अगर जिन्नात का ऐसा बसेरा हुआ तो वो भी दूर हो जाएगा। वो भी दूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह। ये अमल कितने दिन करना है? 41 दिन का अमल। 41 दिन का। सूरह रहमान डेली पिला? सूरह रहमान डेली सुबह पढ़ें। ठीक है। तो सूरह तगाबुन डेली मगरिब के बाद? मगरिब के बाद। कोई भी पढ़ सकता है घर में? जी कोई भी पढ़ सकता, जो अच्छा पढ़ सके वो पढ़े। जो अच्छा पढ़ सकता है पढ़े। नाज़रीन, इस हवाले से भी जो आपका सवाल, ये बड़े अहम चीज़ें होती हैं, इनको आप नोट भी किया करें और इन पे आप अमल भी किया करें, ताकि घरों में सुकून आए और घर के अंदर जो बेचैनी और बेसुकूनी आ चुकी है और बेबरकती के असरात जो दाखिल हो चुके हैं, इसे ज़ाइल भी कुरान से किया जाएगा। और कुरान ये इतने अजीम आका सलाम का मोजज़ा है जो आज हमारे पास है, जो क़यामत तक रहेगा। क़यामत के बाद इससे जुड़े हुए लोगों के लिए शफात का मुजदा जाफ़ज़ा उनको सुनाया जाएगा। इसलिए कुरान पाक की तिलावत और कुरान पाक की किस आयत में कौन से राज पोशीदा हैं, ये अहलुल्लाह जानते हैं, ये अहले मारिफत जानते हैं कि कौन सा दरवाज़ा कौन सी आयत पढ़ के खुलेगा। तो इसलिए अल्लाह वालों के साथ जो निस्बत है, जो ताल्लुक़ है, जो ताल्लुक़ मोहब्बत है, इसके बेशुमार इंसान को फ़वाइद हैं। और उनमें से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ जाता है, और इसी चीज़ की मुआशरे में ज़रूरत है। भी सब ये भी आप फरमाए के पूछा जाता है कि शादियों के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, इनकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। इस सवाल से भी आप नाज़रीन को बताइएगा कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और रिश्ता ना हो रहा हो तो क्या पढ़ना है। जी बिल्कुल। उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि रिश्ता करते वक्त अगर आप बेटी का रिश्ता देख रहे हैं तो बेटा ऐसा देखें जो मुत्तकी हो, परहेज़गार हो। और अगर बेटे वाले देख रहे हैं तो वो भी देखें कि ये सिफ़ात उस बेटी में पाई जाती हैं। अगर ऐसा उनका ज़हन बनता है तो उसके बाद उसमें रुकावट आ जाती है, या वैसे रिश्ते आते हैं और वो मुकम्मल बात नहीं हो पाती, आते हैं देख के चले जाते हैं। और अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि देखने वाले बहुत आए हैं, जब गए तो खुश गए, जब वापस कॉल आई तो नो की आई। उसमें 2 चीज़ें, एक तो यह है कि बाज़ औक़ात लोग ये देखते हैं कि भाई इनका रहन सहन कैसा है, ठीक है, उनके मामलात को देखकर हम क्या करते हैं, अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत अच्छी सलाम दुआ वाला हो जाए, अच्छे उसके पास पैसे हो जाएं, तो किसी गरीब के साथ वो रिश्ता करना ही पसंद नहीं करता। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें पाई जाती हैं। और अगर रिश्ता नहीं होता तो उसके लिए ये है कि उस बच्ची को या बच्चे को जिसका नहीं हो पा रहा, उसको आप ये एक वजीफ़ा तालीम फरमा दें। आप उनको बताएं कि सूरह कौसर की रोज़ाना
11 मरतबा तिलावत कर लें, ठीक है, वक़्त एक रखें। सही, अगर आज 9 बजे पढ़ा है तो डेली 9 बजे 41 दिन का ये अमल करें। अल्लाह के फजल व करम से अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और 11 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत, लेकिन वक़्त एक रखें। सही, उसमें शर्त ये होगी वक़्त एक रखा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला 41 दिन का ये अमल है, अल्लाह के फजल व करम से उस बेटी का या बेटे का रिश्ता हो जाएगा। सही, और ये एक ऐसी चीज़ है, हमारे घरों में हमारे मामलात, हमारे मसाइल जो होते हैं, जब रिश्तेदारों में नहीं होता तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं। जी ऐसे ही है। कि फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि कुरान से तो हम दूरी रखते हैं, फिर हम कहते हैं हम तवीज़ करवा लेते हैं, जी, हम ये करवा लेते हैं, वो करवा लेते हैं। फिर वहाँ दुकानदार लोग बैठे हैं, जी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुम पर फलां ने कर दिया, अब तुम इतने हज़ार मुझे दे दो, जी, तुम्हारा काम हो जाएगा। जी। भाई पहले उसका चूल्हा नहीं जल रहा, ऐसे ही, अब इतने हज़ार तुम्हें कैसे दे दे। ठीक है। और अब वो लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमारी नंद ने, हमारी बहन ने, हमारे भाई ने, हमारे मामू ने, हमारे चचा ने हम पे कुछ कर दिया है। देखें, कुरान एक शिफा है, जी, हर हाल में शिफा है, हर किसी के लिए शिफा और हर मसले के लिए शिफा है। वाह वाह, कुरान से जितना हम जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला उतने ही हमारे मसाइल, हमारे मामलात ये दूर होते जाएंगे, हाजात पूरी होती जाएंगी और हम अल्लाह का कुर्ब भी हासिल करते जाएंगे और मामलात ज़िंदगी भी तय होते जाएंगे। बिल्कुल सही, दीन भी बेहतर हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। और ज़हनी सुकून, सबसे बड़ी बात है ज़हनी सुकून। आज हर बंदा इसका शिकार है। ज़हनी सुकून के चक्कर में कि अब सुकून आएगा, अब आएगा, अब आएगा, इंसान दुनिया से चला जाता है, बिल्कुल, वो सुकून उसको नहीं मिलता। ये भी राज से पर्दा उठाइएगा कि सुकून है क्या, ये बहुत जल्द मिल सकता है। हमने पता ही एक माइंडसेट बनाया है कि ये चीज़ इसको अचीव कर लेंगे, देन जो है ना हमें सुकून मिलेगा। ये भी आप बताइए क्या सवाल है। जी किबला, बहुत खूबसूरत बात है। जी, हर बंदा इसमें परेशान है। यहाँ मैं एक मौला कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के कौल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जी, जी, आप फरमाते हैं कि मुझे भी कभी कभी कुछ बेचैनी होती थी कि ये काम ऐसे हो जाए और नहीं होता। देखें ना, बेचैनी की वजह यही है जी, सही, कि मैं चाहता हूँ कि मैं सफ़ेद कपड़े पहनूं, अगर नहीं मिलते तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। जी, मैं चाहता हूँ मैं फलां गाड़ी पे जाऊँ, अगर नहीं मिलती तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ फलां खाऊं, नहीं मिलता तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मौला कायनात फरमाते हैं कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो तू चाहता है, एक बंदे ने अगर सवाल किया कि तौहीद क्या है, अल्लाह का होना क्या है, वाह वाह वाह, आपने फरमाया कि जो तू चाहता है वो ना हो तो समझो अल्लाह है। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है वाह ये। वाह वाह, बहुत बारीक नुक्ता है। जो तू चाहता है वो ना हो तो समझ अल्लाह है, ठीक है, और जो तू नहीं चाहता वो हो जाए फिर समझ अल्लाह है। फिर भी समझ अल्लाह है। देखो, बात यह है कि जो होता है मिन जानब अल्लाह होता है। ठीक है, तंग दस्ती, बीमारी, शफा, जजा, मुफलसी, नादारी, ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से है ना, और हमारी पैदाइश से पहले है। हम सबको ये साथ लेकर आए हैं। अगर हम इस पर एक छोटा सा अमल करें कि जो हो जाए हम कहें ये अल्लाह की रजा थी, ठीक है, यार अल्लाह बेहतर कर देगा, अल्लाह को मंजूर ही ऐसा था, तो वो इंसान परेशान नहीं होता। सही, और दूसरी ये बात यह है, कुरान का फैसला है, अल्लाह फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र शुरू करो, अल्लाह के जिक्र में आ जाओ। होता तो हकीकत यह है कि हम कहते हैं भाई अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी जी, हम अपनी इज्जत बचाते बचाते कब्र में चले जाते हैं। यहाँ एक बड़ी आसान बात है, आपने भी देखा होगा, मेरे भी मुशाहदे में ये बात आई है। सारी ज़िंदगी इंसान कहता है कि मैं ये अमल करूँ मैं सेट हो जाऊँगा। जी, जी, मैं यार अभी पढ़ रहा हूँ, मैं मास्टर कर रहा हूँ, मास्टर के बाद मुझे जॉब मिलेगी, मैं सेट हो जाऊँगा। फिर शादी हो जाती है, बंदा कहता है मैं सेट हो जाऊँगा, अब मेरी औलाद हो गई, उनके लिए ये काम करूँ, कारोबार करूँ, तजारत करूँ, मैं सेट हो जाऊँ। हमने देखा है कि जब बंदा मर जाता है ना, फौत हो जाता है, जब इसको कब्र में रखा जा रहा होता है तो वहाँ भी एक आदमी खड़ा हो जाता है, वो कहता है इसका चेहरा ऐसे करो, इसकी टांगे ऐसे करो। जब मुकम्मल हम मुर्दे को रख लेते हैं तो वो बंदा फिर कहता है अब ये सेट हुआ है। सही, ये एक दुनिया की बात है। देखें, बात यह है कि हम अपने सारे मामलात को अगर अल्लाह पर छोड़ देते हैं, क्या बात, तो खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने बंदे को रुसवा नहीं होने देता। सुभान अल्लाह, वो वाहद है, आहद है, राज़िक है, और उसने हमें आसन तकवीम पैदा फरमाया है और इंसान को शाकार बनाया और फिर हजूर का उम्मती बनाया है। ये कोई छोटा एजाज है, बहुत बड़ी बात। लेकिन होता क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कुरान से दूरी है, अल्लाह के रसूल से दूरी है। ये चीज़ें हमें दुनिया का खास्तगार बना रही हैं। और कुरान का फैसला है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कसम है ज़माने की, इंसान घाटे में। लेकिन फरमाया सारे इंसान नहीं,
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सही। वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। वो लोग जो ईमान लाए, अमाल साले करते रहे, हसनात में मशगूल रहे, सय्यात से बचते रहे, और फिर क्या किया, हक के साथ जुड़े रहे और सब्र करते रहे, उन लोगों का एजाज़ क्या है, फरमाया वो घाटे में नहीं, वो खसारे में नहीं, वो हमेशा के लिए अल्लाह ताला उनको सुरखरू फरमा देता है। बिल्कुल नाज़रीन, बड़ी अहम बात है कि हम जब अपने इरादों को और अपने सोच को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं और जो भी उसकी तरफ से होता है उसे कबूल कर लेते हैं, तो हमारे मोर देन 70-80% मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। 80% मसाइल वो हैं जो हम सोचे हैं, और 10% वो होते हैं कि जो वाकई होते हैं, उनके हल मौजूद होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हल से भी महरूम नहीं रखा। हल भी कुरान पाक में बता दिया है कि तुम अगर बहैसियत कौम आगे बढ़ना चाहते हो फिर भी कुरान पढ़ो, तुम अगर शिफा चाहते हो फिर भी कुरान पढ़ो, तुम हिदायत का सामान चाहते हो फिर भी कुरान पढ़ो, तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो फिर भी कुरान पढ़ो, तुम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के बिल्कुल करीब होना चाहते हो, कुर्ब पाना चाहते हो फिर भी कुरान पढ़ो। तो ये कुरान पाक की सूरतें, और इन सूरतों का अपना एक लुत्फ़ होता है, इन सूरतों की अपना एक असर होता है, अपनी एक हिकमत होती है कि जो इंसान जिस पे अमल करके ही आगे बढ़ता है। और हमें नाज़रीन, आप लाइव कॉल्स और व्हाट्सएप के ज़रिए जो आपके सवाल आ रहे हैं वो भी शामिल किए जा रहे हैं। लाइव कॉल के लिए आपका नंबर सामने है, आप कॉल कीजिए, आपके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे वो डिस्कस की जाती हैं, और फिर उसको कुरान और सुन्ना की रोशनी में, कुरान पाक, दुरूद पाक और अस्माउल हुस्ना की रोशनी में आपको उनके जवाबात दिए जाते हैं, ताकि आप अमली ज़िंदगी में जब वो अमल करते हैं, जब वो वजीफ़ा करते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा हो। किबला पीर साहब से एक और सवाल हम इस सवाल से पूछते हैं कि देखें, बीमारी लाहिक हो जाती है और इंसान बीमार हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। जब किडनी प्रॉब्लम किबला हो, किसी पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम हो, किडनी का मसला हो, और उसको आराम मेडिसिन से भी ना आ रहा हो, तो क्या उसको दम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे इसका ये प्रॉब्लम हल हो जाए? जी बिल्कुल, इस वक्त आज के दौर में फ़ी ज़माना हमारे यहाँ किडनी के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं जी, और उसमें दो चीज़ें हैं, या तो जो है उसमें पत्थरी होती है, पत्थरी खारिज नहीं हो रही होती जी, दूसरा अगर ऑपरेशन किया जाता है दोबारा ऑपरेट करने के बावजूद फिर पत्थरी हो जाती है। जी, तीसरी बात ऐसी होती है कि या फिर ऐसी सोजिश बन जाती है कि जिसकी दर्द जो है पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसके लिए बात यह है कि आप सूरह फातिहा शरीफ 3 मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा इसको पढ़ के अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करके सुबह के वक़्त अगर मरीज़ को दे दें, और अगर मरीज़ पूरा गिलास पी सकता है या कप पी सकता है, जितना वो पी सकता है उस पे उसको दे दें। और फिर दूसरी बात यह है कि नमाज मगरिब के बाद उस मरीज़ को आप जो है ना सूरह मोहम्मद इसकी तिलावत करके 1 मरतबा सिर्फ सूरह मोहम्मद पानी पे दम करके दे दें। हमने ये आजमाया हुआ है और देखा है और मरीज़ों को दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमा देता है। और इस अमल को आप 21 दिन तक जारी रखें। पहले सूरह फातिहा, सूरह इखलास, ये सुबह के वक्त सूरह फातिहा, सूरह इखलास कोई भी पढ़ के उनको दे, कोई भी पढ़ के दे सकता है कि वो पानी जितना पी सकते हो पी जी बिल्कुल। अगर कप पी सकते हैं तो कप में, गिलास पी सकते हैं तो गिलास में, जितना वो पी सके मरीज, ताकि ज़ाया ना हो। और रात में नमाज मगरिब के बाद उसको सूरह मोहम्मद की तिलावत करके 1 मरतबा वो पानी उनको पिला दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। 21 दिन ये अमल जारी रखना, 21 दिन ये अमल जारी रखना। नाज़रीन, बहुत अहम एक अमल बता दिया गया है। किडनी के पेशेंट डे बाई डे विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। वैसे भी इंसान भी सब पानी ज़्यादा पिएगा तो फिर इसके भी फ़वायद हैं कि इस हवाले से बंदा बचत हो जाती है। पानी का अपना एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से करम है कि ये बहुत ज़्यादा बीमारियों का हल है। पानी पीना, और गर्मियों में फिर सर्दियों में भी पानी पीना। जब इंसान पानी पीता है नाज़रीन, और ज़रूरी नहीं कि ठंडा पानी पिए, वो आम नॉर्मल पानी पिए, तो उसके भी बड़े बेनिफिट्स हैं। पानी तो एक नेमत है ना जी इंसान के लिए, और इंसान की तख्लीक भी पानी से है जी, और ये पानी इंसान के लिए नेमत है। लेकिन बसाओ का हमारे डॉक्टर साहिबान कुछ बीमारियों में बता देते हैं कि पानी थोड़ा पिए, लेकिन वो बीमारी पे इन्हिसार करता है। ठीक है। लेकिन जो किडनी का पेशेंट है ये तो पानी जितना ज़्यादा पिएगा इसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ये जो मैंने बताया ये इतना ज़्यादा तो नहीं, 1 गिलास सुबह लाजिम है, 1 गिलास मगरिब के बाद। लेकिन अगर जितना ज़्यादा पानी आप इस्तेमाल करें
وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. اس کے لیے بہتر ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے. بالکل ایسی. میں ویسے ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو تندرست ہیں، جو صحت مند ہیں، جو تندرست ہیں. ہم جب اپنی ڈائٹ کا ناظرین خیال رکھتے ہیں، اپنے کھانے کا اور اپنے پینے کا، تو بہت زیادہ بیماریوں سے ویسے انسان چھٹکارا پا لیتا ہے. جب ہمارا ڈائٹ پلان نہیں ہوتا، ہماری سوچ نہیں ہوتی اور ہم کھاتے بھی عجیب ہیں اور پانی بھی کم پیتے ہیں، تو پھر اس کے اثرات انسان کی باڈی پہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور رحمتوں کے حصار میں انسان کو رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کا جب کرم ہوتا ہے تو انسان کے حالات بدل جاتے ہیں. کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا نام چمن ہے. جی جی بتائیے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے بہن، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ہاں جی، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے. شادی کو 1.5 سال ہو چکا ہے؟ بات بتانا تھا کہ میری شادی کو 1.5 سال ہو. اچھا، آپ کا سوال ادھورا رہا لیکن بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ شادی کو 1.5 سال ہو چکا ہے اور اولاد کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی. میڈیکل رپورٹس بھی ٹھیک ہیں. پیر صاحب اس حوالے سے اس بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یا اللہ یہ لفظ نوٹ فرما لیں. جی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. جی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. جی. یہ آپ روزانہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی اول و آخر درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اللہ اولاد عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. 21 مرتبہ. 21 مرتبہ بس. سارا 21 مرتبہ پڑھ جی. لیں. وقت ایک رکھ لیں، یا تو فجر کے بعد پڑھ لیں یا پھر عشاء کے بعد پڑھ لیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائے گا. آمین آمین. پیر صاحب کی دعائیں بھی ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور وظائف بھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کام کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گی. اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. اور چاہے وہ جس کو بیٹے دے، بیٹیاں دے، دونوں دے، چاہے وہ نہ دے، اس لیے یہ انسان کے بس میں نہیں. لیکن انسان کو کوشش کرنی ہے، انسان کو دعا کرنی ہے، انسان کو وظیفہ کرنا ہے جس سے انسان کو فائدہ ہو. کالر شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں ہیلو. جی جی بات کیجیے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی بتائیے. سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری گزارش یہ تھی کہ میرے والد صاحب بہت زیادہ ذہنی مریض بن گئے ہیں، مطلب غصہ بہت کرتے ہیں. تو اس کا کوئی قرآنی نسخہ جاننا تھا. آپ کے والد صاحب کی عمر کتنی ہے؟ والد صاحب کی عمر کتنی بھائی؟ 50 پلس ہے، تقریباً 50 پلس ہے. تو کیا غصے صرف کرتے ہیں یا اس غصے میں آگے وہ بہت توڑ پھوڑ بھی یا گالم گلوچ بھی ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں 50 پلس. جی جی. میں نے جو اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے کہ غصہ ہی کرتے ہیں یا کچھ اور بھی؟ جی مطلب یہ کیا کہتے ہیں، ابیوزنگ کرتے ہیں، فزیکل ابیوزنگ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مارتے ہیں بات میں مما کو، اور کیا کہتے ہیں کلاس کی رنسی دیتے ہیں. یہ سارا کچھ یہ سلسلہ کب سے ہے؟ وہ کب سے ایسا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ سلسلہ 20-22 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، مطلب کہ 20-22 سال ہو گئے. نام کیا ہے ان کا؟ عابد علی نام ہے ان کا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. اور 20-22 سال سے یہ سلسلہ ہے. اٹ مینس کہ جب سے شادی ہوئی ہے تبھی سے وہ ان کا رویہ ایسا ہی ہے. اور جب عمر انسان کی 60 پلس ہو جائے، ویسے تو شیخ سعدی نے کہا تھا 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال تفری نگشت، کے 40 سال ہو چکے ہیں ابھی بھی مزاج بچوں والے. 40 سال کے بعد تو کم از کم انسان کو میچور ہو جانا چاہیے. 40 سال تک انسان جو کرتا رہا ایک جذبات تھے، اس کے بعد کیا ہے کہ 40 سال کے بعد ضرور بدلنا چاہیے. اب تو پھر صاحب 60 سال ہو چکے ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. جی.
ایک تو یہ ہے کہ اگر تو وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، صحیح، لیکن 22 سال سے ہیں، 22 سال سے ہے، لیکن اگر انہوں نے چیک کروایا ہے بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اس کا تو علاج اور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ویسے چڑچڑا پن ہے اور ہمہ وقت کی یہ لڑائی ہے گھر کے اندر، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورہ فجر ٹھیک ہے، 30واں پارہ ہے، جی بالکل، سورہ فجر ہے، نماز فجر کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں۔ اگر آپ اپنے والد صاحب کو پھونک مار سکتے ہیں تو مار دیں، ادروائز وہ پانی ان کو پلا دیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پانی ویسے وہ نہیں پیتے تو کھانے میں ان کو پانی میں دے سکتے ہیں، وہ سورہ فجر نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کے ان کو وہ پانی پلا دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کے معاملات کو بہتر فرمائے۔ لیکن اس میں آپ اپنے والد گرامی کی عزت احترام میں فرق نہ لائیں، کیونکہ آپ اولاد ہیں، آپ کے لیے لازم یہی ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان کے معاملات کو درگزر بھی کیا جائے۔ اگر وہ برا بھلا کہتے ہیں تو اس کو برداشت کیا جائے، چونکہ وہ بیماری ہو سکتی ہے، چڑچڑا پن ہو سکتا ہے۔ آپ یہ عمل شروع کریں انشاءاللہ تعالی، ان کو یہ 41 دن آپ نے پانی پلانا ہے، اللہ کے فضل سے دوسرے لوگ بھی پی سکتے ہیں لیکن ان کو ضرور پلائیں، اللہ کے فضل سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بالکل انشاءاللہ تعالی یہ عمل بھائی آپ نے ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت میں چینج آئے گا۔ بڑا اہم سورۃ الفجر کا پیر صاحب نے عمل بتایا، فجر کی نماز کے بعد 3 بار، سورہ بھی مختصر ہے، بڑا آپ کو 5-7 منٹ لگیں گے، اور یہ عمل کیجئے، اس کے فوائد اور آپ کو اجر تو ملے گا، ثواب پڑھنے کا ملے گا، مگر اس سے آپ کے والد صاحب ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیر صاحب ساتھ میں یہ بھی تو قبلہ بات ہے نا کہ جب والدین کو بچے لڑتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ بھی 60+ ہو جائیں، اور انسان کے کہیں بس نہ چلے تو بیوی پہ بس چلتا ہے، مار کھانے کے لیے وہی ہے، تو بچوں پہ اس کے امپیکٹ بہت برا پڑتا ہے۔ دیکھو جی سارے گھر کا مزاج تباہ ہو جاتا ہے، جی ایسا ہی ہے، ساری اولاد کی جو تربیت ہے، والدین چونکہ یہ 2 ایسے میاں اور بیوی، ان دونوں کو درگزر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری اولاد اچھی ہو، ہماری اولاد صالح ہو، ہماری اولاد ہماری جو ہے نا وہ خدمت کرنے والی ہو، وہ تربیت یافتہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پسند نہیں، لیکن آپ اس پہ خاموشی اختیار کر لیں کہ اگر میں اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو برا بھلا کہوں گا یا بیوی مجھے کہے گی تو پھر ہماری اولاد ہمارے جو ہے وہ فرما برداری میں نہیں رہے گی، اور اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کرنا شروع کر دے گی۔ تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، کبھی میاں برداشت کرے اور کہیں بیوی برداشت کرے، دونوں ایک دوسرے کو درگزر کریں گے اور ایک دوسرے کے جی میں جی ملا کر اپنی زندگی کو چلائیں گے تو دیکھیے آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ ایک باغ جیسا بن جائے گا اور وہاں سے خوشبوئیں نکلیں گی۔ سبحان اللہ، بڑی اہم بات ہے، اللہ کرے ایسا ہو۔ کالر شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بتائیے۔ میں سورۃ البقرہ کے بارے میں جی پوچھیے۔ سورۃ البقرہ بتائیے کہ جس دن پڑھنے کے لیے یہ ہر روز پڑھنی چاہیے؟ جادو کے لیے بتایا تھا آپ کو نا؟ جی جی وہ بتا دیں اگر مفتی صاحب ہیں ہم۔ چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی صاحب جادو سے نجات کے لیے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سورۃ البقرہ ڈیلی پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیا کیا جائے؟ جی اس کے لیے یہ ہے 2 طریقے ہیں۔ جی اگر تو کوئی حافظ ہے تو وہ تو ڈیلی پڑھ سکتا ہے، جی لیکن جو حافظ نہیں، چونکہ ہمارے اکثر لوگ یہ 2.5 پارے ہوتے ہیں، نہیں پڑھا جاتا، تو اس کے لیے لازم یہ 7 دن میں آپ مکمل کر لیں۔ 7 دن، واہ واہ واہ، بڑا اہم بات ہے۔ 7 دن میں آپ اپنے گھر میں مکمل کریں، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو آپ اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیں کہ آپ 7 دن میں سورہ بقرہ اپنے گھر کے اندر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اثرات زائل ہو جائیں گے 7 دنوں کے اندر۔ 7 دن۔ ایک اور بھی چیز پوچھی جا رہی ہے صاحب کہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر وہ پڑھ نہیں سکتے تو کیا اس کو سن سکتے ہیں؟ گھر میں ٹی وی پہ لگا دیا یا لاؤڈ سپیکر پہ یا کوئی بھی USB کے ذریعے سن نہیں، بات یہ ہے وہ سننا اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو تکلیف کے پیش نظر بات ہے وہ پڑھیں۔ آپ خود اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی حافظ بچے کسی مدرسے سے طالب علم کو بلا لیں، وہ پڑھ دے، یا پھر ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں آپ 7 مرتبہ پڑھا لیں،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے दारुल-उलूम से तुलाबा को ले आएं, 7 बच्चों को, हाफिज बच्चों को ٹھیک ہے ले आएं, घर में बैठाकर एक ही नशिस्त में, ایک دن میں پڑھا دیں. जी एक نشست में बैठाकर अपने घर के अंदर तो 7 मरतबा सूरह बकरा आप पढ़ा लें, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है. بالکل ناظرین، آپ کی کالز کا واٹس ایپ کا سلسلہ جاری ہے. آپ ہمیں کال کرتے ہیں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. واٹس ایپ کے ذریعے شامل ہوتے ہیں، آپ کا اپنا پروگرام ہے. خط لکھتے ہیں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس میں آپ شامل ہوتے ہیں. ابھی استخارہ پروگرام میں جو کہ وقت ہوا ہے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، دعا کا وقت ہو چکا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ پیر صاحب آپ کی آمد کا، اور آپ سے یہ عرض ہے کہ اب ہم سب کے لیے، ناظرین کے لیے، کالرز کے لیے، اور دعا جہاں جہاں مانگی جائے گی ہاتھ اٹھیں گے، سب کے لیے آپ دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا پاک پروردگار عالم، یا قاضی الحاجات، یا مسبب الاسباب، یا رافع الدرجات، یا دافع الولیات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، ہے بے نیاز خالق. جتنے ناظرین نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، جن احباب نے ہمیں دعا کے لیے کہا، جنہوں نے اپنے مسائل پیش کیے، اے میرے اللہ تو سمیع البصیر ہے، علیم الخبیر ہے، تیری بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں. میرے مالک سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. آمین. اے میرے مالک ہم سب کو آفات و بلیات، مشکلات سے نجات عطا فرما کر ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. آمین. مالک عالم اسلام کی خیر فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.